خانگی معاملات کی ماہر۔ یاد رہے کہ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کا خانگی معاملات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال اسباب میں اس کی بہت عمدہ نگہبان و نگران ثابت ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ واضح رہے کہ یہ تمام خوبیاں اور صفات میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ صرف دیندار خاتون کو ہی ترجیح دی جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح چار اسباب سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی تو نادم و پشیمان ہو۔ بخاری و مسلم۔ جس روایت میں ہے کہ بہر صورت دین کی بنا پر ہی نکاح کرو، اور دین دار سیاہ رنگ کی لونڈی بھی افضل ہے، وہ ضعیف ہے۔ ابن ماجہ۔ سید صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیوی خاوند کا سکون ہے، اس کی کھیتی ہے، اس کی شریکہ حیات ہے، اس کے گھر کی مالکہ اور اس کے بچوں کی ماں ہے، اس کے دل کی محبت اور راز و نیاز کی جگہ ہے، یہ خاندان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یہ اولاد کو اچھا بنانے والی ہے، بچے اس سے بہت سی خوبیاں اور صفات حاصل کرتے ہیں، اس کی گود میں بچپن کے جذبات بنتے ہیں، اس کے احساسات پرورش پاتے ہیں، ماں سے وہ اپنی زبان اور تہذیب و عادات سیکھتے ہیں، اسی سے وہ اپنے دین سے متعارف ہوتے ہیں اور معاشرے کے میل جول کے عادی بنتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے نیک بیوی کے انتخاب کا اہتمام کیا ہے اور اسے بہترین فائدہ قرار دیا ہے کہ جس کا شوق و حرص رکھنا بھی مناسب ہے، اور اچھی بات یہی ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرتی ہو، اچھی عادات پر کاربند ہو، خاوند کے حق کا بھی خیال رکھے اور بچوں کی تربیت بھی کرے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کا انتخاب زوجہ میں خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کی ظاہری خوبیاں ہیں، ان سے اسلام نے منع کیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن اس سے ممانعت تب ہے جبکہ یہ دنیا کی ظاہری خوبیاں خیر اور فضل و صلاح سے خالی ہوں، لیکن اکثر لوگ مال کثیر، فتنہ انگیز حسن، لمبا چوڑا مرتبہ اور گہری نسب کی تلاش میں رہتے ہیں، یا شرف آبا کو دیکھا جاتا ہے اور نہ اس کے کسی ذاتی کمال کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی حسن تربیت کو۔ جب ایسے حالات ہو تو پھر شادی کا پھل کڑوا ہوتا ہے اور تکلیف دہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وافر دین ہو، کیونکہ دین سوچ و فکر کی رہنمائی ہے، پھر ثانوی حیثیت میں وہ صفات ہوں گی جن کی انسان کو طبعاً خواہش اور میلان نفس ہوتا ہے۔ شادی کے اولین مقاصد میں سے عمدہ اولاد ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ عورت اچھی اولاد والی ہو۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس کو اس کے ہم مثل لڑکیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالاؤں پر قیاس کیا جائے۔ یہ بھی مناسب ہے کہ لڑکی کنواری ہو، کیونکہ وہ سادہ ہوتی ہے، اس سے پہلے مردوں سے تعلق نہیں ہوتا، یہی چیز اس کے نکاح کی پختگی میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ خاوند اور بیوی میں عمر، کاروبار، تہذیب اور دیگر اجتماعی چیزوں میں سطح قریب قریب ہو۔ ان شعبوں میں باہم قریب ہونا باہمی الفت اور دوام عشرت کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جب ہم بیوی کے انتخاب میں ان امور کا خیال کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایسا باغ بنائیں جس میں دل خوش رہے، خاوند سعادت مند ہو، نیک اولاد تیار ہو، جس سے امت پاکیزہ اور باعزت زندگی گزارے۔ بہترین مرد۔
جیسے مرد پر ضروری ہے کہ نکاح کے لیے صالح عورت تلاش کرے، اسی طرح عورت کے ولی پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے صالح اور بااخلاق مرد کا انتخاب کرے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی۔ سعید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولی کو چاہیے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کسی دیندار، بااخلاق، صاحب شرف اور اچھی عادات والے شخص سے کرے۔ اگر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اچھے طریقے سے، اور اگر وہ اس سے رخصت کرے گا تو احسان سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ لڑکی کے متعلق احتیاط بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ نکاح سے لونڈی بن جاتی ہے، پھر وہ اس سے خلاصی نہیں رکھتی، لیکن خاوند ہر حال میں حق طلاق رکھتا ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ظالم، فاسق، بدعتی، شراب کی عادی سے کر دے گا تو وہ اپنے دین میں مجرم ٹھہرے گا اور اللہ کی ناراضگی مول لے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہو اس سے شادی کرنا مناسب نہیں۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، عورت کے ولی پر واجب ہے کہ اس کے لیے کسی ایسے نیک آدمی کا انتخاب کرے جس کا دین اور امانت پسندیدہ ہو۔ دینداری کی ترجیح کا ایک مثالی واقعہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والی باکمال خواتین میں سے ایک ہیں۔ ان کے شوہر اسلام سے کنارہ کش رہے اور انہیں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور پھر وہیں وفات پا گئے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ابھی کافر تھے نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، مگر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ضرورت نکاح کے باوجود انہیں یہ جواب بھیجا کہ اللہ کی قسم اے ابو طلحہ، تمہارے جیسے شخص کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم کافر شخص ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے لیے تم سے شادی کرنا حلال نہیں، البتہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا قبول اسلام ہی میرا حق مہر ہوگا۔ اس کے علاوہ میں تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتی۔ چنانچہ بالآخر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور پھر ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا حق مہر یہی قبول اسلام ہی تھا۔ اس روایت کے راوی ثابت رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی عورت کے متعلق نہیں سنا کہ اس کا مہر ام سلیم رضی اللہ عنہا کے مہر اسلام سے زیادہ معزز ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ نکاح میں کفاءت کا حکم۔ کفاءت کا مطلب ہے برابری اور ہمسری۔ مراد یہ ہے کہ شرعی نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کا کس کس چیز میں برابر ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں فقہاء نے طویل اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا دین اور اخلاق میں برابری و کفو ہونا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں برابری ہونا ضروری نہیں۔ نیز جن روایت سے حسب، نسب یا دیگر اشیاء میں برابری کا حکم لگایا جاتا ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا ان میں سے مذکورہ مسئلے کے لیے واضح دلیل موجود نہیں۔ مزید اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ دوسری جگہ فرمایا، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔
ایک اور جگہ فرمایا زانی مرد صرف زانی عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، سورۃ النور آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ فرمایا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 26۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور اخلاق تم پسند کرتے ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ صرف دین و اخلاق میں ہی کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفاءت صرف دین کے ساتھ مختص ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالاتفاق دین میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا کسی مسلمان عورت کا کسی کافر سے نکاح جائز نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین میں کفاءت بالاتفاق معتبر ہے۔ مال میں کفاءت ضروری نہیں، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک تاجر و مالدار شخص کی بہن حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام کے نکاح میں تھی، دارقطنی۔ اسی طرح حسب نسب میں بھی کفاءت ضروری نہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ایک قریشی خاتون تھی سے کرا دیا تھا۔ علاوہ ازیں اگرچہ چھوٹی عمر کی لڑکی کا نکاح بڑی عمر کے لڑکے کے ساتھ جائز تو ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر ابھی 9 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی، لیکن زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کی عمروں کا بھی لحاظ رکھا جائے، جیسے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ چھوٹی عمر کی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حسب و نسب پر فخر یا تان کرنا جائز نہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام جاہلیت کے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ حسب پر فخر کرنا، پوائنٹ سیکنڈ نسب میں تان کرنا، پوائنٹ تھرڈ اور نوحہ کرنا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ منحوس عورت سے بچنا، مراد یہ ہے کہ ایسی عورت جو بد اخلاق ہو، زبان دراز ہو، بدندیش ہو، بے رحم ہو وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ یہ سب باتیں شادی سے پہلے تحقیق کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی عورت سے شادی کرنے سے سکون و راحت کے بجائے انسان ہمیشہ کی پریشانی میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، جس سے ایک طرف تو زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی اور دوسری طرف دینی و دنیاوی سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گی۔ قرآن میں ایسی ہی بیوی کو انسان کی دشمن کہا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچ کے رہنا، سورہ التغابن آیت نمبر 14۔ اور حدیث میں ایسے عورت کو منحوس کہا گیا ہے۔ نحوست عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے، بخاری۔ باب منگنی کا بیان، خطبہ،
عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے منگنی کرنا۔ منگنی سے مراد ہے نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے سرپرستوں کی طرف سے رشتہ طے کرنا اور نکاح کے لیے عہد و پیمان کرنا۔ یہ مباح و جائز ہے، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ اگر اس کے بغیر فوراً نکاح ہی کر لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ کس عورت کو پیغام نکاح بھیجنا جائز ہے؟ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صرف اس عورت کو پیغام نکاح بھیجا جا سکتا ہے جس میں دو شرطیں موجود ہوں۔ پہلی، وہ ان شرعی موانع سے خالی ہو جن کی موجودگی میں اس سے نکاح جائز نہیں۔ دوسری، اس سے پہلے کسی نے اس عورت کو پیغام نکاح نہ بھیجا ہو۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہو، مثلاً وہ عورت اس پر اسباب تحریم میں سے کسی سبب کے باعث حرام ہو، خواہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا وقتی طور پر، یا کسی اور نے اسے پیغام نکاح بھیجا ہو، تو ایسی عورت کو پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں۔ دوران عدت پیغام نکاح بھیجنا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت فی ما عرضتم به من خطبۃ النساء کی تفسیر میں کہا ہے کہ کوئی شخص عدت گزارنے والی عورت سے کہے کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے۔ بخاری۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان یعنی عدت میں بیٹھنے والی عورتوں سے پیغام نکاح کے بارے میں کوئی بات اشارے سے کہو یا ارادے اپنے دلوں میں ہی چھپا کے رکھو، اللہ کو تو علم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوران عدت عورت سے اگر اشارے کنایے سے نکاح کے متعلق بات کر لی جائے، جس کی صورت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلا دی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی واضح طور پر پیغام نکاح دیتا ہے تو وہ لازماً گناہ گار ہوگا۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عدت گزارنے والی عورت کو صریحاً پیغام نکاح بھیجنا حرام ہے۔ البتہ جو عورت شوہر کے وفات کی عدت گزار رہی ہو، اسے اشارے کنایے میں پیغام نکاح دینا جائز ہے۔ جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو، اسے اشارہ کرنا بھی حرام ہے، اور جو طلاق بائنہ یعنی تیسرے طلاق کی عدت گزار رہی ہو، اسے اشارہ کرنے کے متعلق اختلاف ہے۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ طلاق رجعی کی عدت میں عورت سے پیغام نکاح کے متعلق اشارے سے بھی بات کرے۔ یاد رہے کہ جو عورت وفات کی عدت گزار رہی ہو، اسے اشارے اور کنایے سے بات کی جا سکتی ہے، اور جو عورت طلاق بتہ یعنی تیسری طلاق کی عدت گزار رہی ہو، اسے اشارے کے ساتھ بات کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض جواز کے قائل ہیں اور بعض عدم جواز کے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عدت والی عورت کو پیغام نکاح دینا حرام ہے، خواہ وہ عدت وفات میں ہو یا عدت طلاق میں، اور طلاق بھی خواہ بائنہ ہو یا رجعیہ۔ تمام آراء و اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام عدت والی عورتوں کو پیغام نکاح دینا حرام ہے، اور طلاق بائنہ والی عورت اور عدت وفات والی عورت کو اشارہ کرنا جائز ہے، جبکہ طلاق رجعی والی عورت کو اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، عدت والی عورت کو صریحاً پیغام نکاح بھیجنا حرام ہے۔